بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 11ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک اور غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا تھا۔ پھر غزوہ تبوک میں دو طرح کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ کچھ تو منافقین تھے اور کچھ مخلص مسلمان تھے جو کہ اس سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ 11ویں پارے کی ابتدا میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، منافقین، اور آ کے معذرت کریں گے، عذر پیش کریں گے، لیکن آپ نے قل لا تعتذروا، آپ نے ان کے عذر کو نہیں ماننا، لن نؤمن لکم، آپ نے کہہ دینا ہے کہ ہمیں آپ کی بات پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان مسلمانوں سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کریں، اور اس زکوٰۃ اور صدقے کا سب سے پہلے ان کو خود فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ اور پیچھے چونکہ منافقین کا تذکرہ آیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمان جو کہ مخلص تھے اور اس سے پیچھے رہ گئے تھے، اب ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا اور ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اچھے اعمال بھی ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد چونکہ مدینہ کے اندر منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، مسجد ضرار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے مسجد نبی بنوائی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں مساجد کا کمپیرازن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس مسجد کی بنیاد کس چیز پہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ایک ہے مسجد ضرار، جس کی بنیاد ہی منافقین نے فساد، کفر اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی بنیاد پر رکھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ آپ نے کس مسجد میں جانا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، آپ نے اس مسجد میں جانا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ مسلمانوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو اب جب ہم نے اپنے مال اور اپنی جان کا اللہ سے سودا کر لیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لی ہے، تو اب ہماری اپنی جان پہ، ہمارے مال پہ وہ ہمارا اپنے شوق کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق حق نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ویسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ مسلمانوں کے آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ بے شک یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، قریبی رشتہ دار، پھر بھی آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ استغفار اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی کی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سخت غزوہ تھا۔ ایک تو سخت گرمی تھی، دور کا سفر تھا، اور پھر وہ پھل جن کے اوپر ساری معیشت کا دار و مدار تھا وہ بالکل تیار تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کا نکلنا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی آواز پر، یہ واقعی بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم
ثم تاب علیہم، کہ ایسا وقت اس میں بعض مخلص لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ایسے میں ان لوگوں کا ایسے سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا یہ واقعی ایک قابل تعریف بات ہے۔ اور پھر چونکہ اس غزوے سے کچھ مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، جیسے کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں، یہ صحابہ مخلص تھے لیکن پیچھے رہ گئے تھے اور سیدھا سیدھا آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا بائیکاٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دنوں تک، اور یہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، مسلمان ان سے بات نہیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ان سے بات نہیں کر رہے، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے ظاہرہ کی پریشانی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے ان الفاظ سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اللہ ہی ہمیں اس صورتحال سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف فرمایا۔ مسلمانوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، ادھر ادھر کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے نبی کو وہ اکیلا چھوڑ دیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی راہ میں نہ نکل جائیں بلکہ کچھ لوگ پیچھے بھی رہیں جو کہ اللہ کے دین کو سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ آگے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ لڑیں اور سختی دکھائیں۔ اس میں اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول حکم دیتے ہیں، جہاد کا بھی حکم دیتے ہیں، دیگر چیزوں کا بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی تنگی اور ان کی تکلیف کے اوپر اللہ کے حبیب کو تکلیف نہیں ہوتی یا اس کی انہیں پرواہ نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اگر تم کسی تنگی میں ہوتے ہو، کسی تکلیف میں ہوتے ہو تو اس کی تکلیف اللہ کے رسول کو بھی پہنچتی ہے، اور اللہ کے رسول تو اس پر بڑے حریص ہیں کہ تمہارے ساتھ نرمی ہو اور تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ ہو۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیاں اور اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابتدا اس کی اس طرح سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اس میں بہت سارے اور انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام ہی یونس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اس میں لوگوں کے لیے کیا تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے، یعنی اسے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ تو جو کہ کفار مکہ اور مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ تو آگے بھی اس کا رد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس کا رد فرما چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں اور وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت ساری نعمتیں گنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو فی ستۃ ایام 6 دن کے اندر، اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو روشنی دی، اور چاند کو پیدا کیا، اس کے اندر بھی اللہ نے نور رکھا، اور پھر ان کی اپنی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی، ان کے راستے مقرر کر دیے جس میں یہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا، ان میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور جو کافر ہیں ان کا موازنہ کیا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور اسی کے مال و اسباب پر ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، آخرت سے غافل ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور پھر وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ
غیر ھذا او بدل، کہ جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہمیں دے دیں یا پھر اس میں تبدیلی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، بھئی میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اس میں مجھے بتایا جاتا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اگر اپنی مرضی سے میں کچھ کروں گا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، چونکہ یہ طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے مشرکین اور کفار کہ آپ ہمیں یہ نشانی دکھائیں، ویسے نشانی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اور انتظار کریں آپ، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ہوائیں، کوئی طوفان ان کو گھیر لے، تو پھر یہ مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال سے نجات دے دے، اور جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں گے تو ہم شکر گزار بنیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اس صورتحال سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر ابھی سرکشی میں پڑ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ سرکشی، اس کا مزہ تمہیں ہی چکھنا ہوگا، اس کا وبال تمہیں پہ آئے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، کہ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال و متاع کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے ہم پانی کو نازل کرتے ہیں، اس سے کھیتی اگتی ہے اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جانوروں کے، اور پھر کیا ہو کہ اس کے بعد کوئی آندھی وغیرہ آئے، کوئی آفت آئے اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، آپ نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جس نے جو زندوں کو مردہ سے، مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ پھر اللہ کی مانتے کیوں نہیں ہو، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کا کہا کیوں نہیں مانتے۔ قرآن کے بارے میں کہتے تھے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ ام یقولون افترا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی اپنے پاس سے آپ نے بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کو ایک چیلنج دیجیے قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ پھر اس طرح کا ایک قرآن تم بھی تو بنا کے لے آؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے بنایا ہے، میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، تم ایسا بنا کے لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیلنج کو قیامت تک کوئی قبول نہیں کر سکتا، اور ایسا قرآن کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ کہ وہ یہ بھی کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ آپ ہم سے جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پہ عذاب آ جائے گا یا پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا یا ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ وعدہ کب ہوگا، کب پورا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا تستقدمون، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نشانیاں اور اپنی نعمتیں جو انسانوں پہ ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ایک جو باطل ایک نظریہ ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بہت سارے کافر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آسمان و زمین جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے دعوت ماننے کے بجائے ان کی مخالفت کی، اور پھر جو پیچھے بھی اس کا تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طوفان میں غرق کیا، اور صرف انہی لوگوں کو اجازت اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی اس طوفان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء بھیجے،
اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی تھی. اس کے بعد پھر ان کا جو آپس میں مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور فرعون کے جو بلائے ہوئے جادوگر تھے ان کا، اللہ نے اس کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے کہ پھر اس میں سے کیا ہوا، اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا وہاں پہ ڈالا جو کہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو وہ نگل گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو ان کے اوپر واضح کر دیا اور سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے. آگے اللہ نے جو فرعون سے نجات دی تھی حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ ہم نے ان کو سمندر سے گزارا تھا، اور جب یہ گزر گئے تو پیچھے ان کے فرعون بھی آ گیا. اب کیونکہ فرعون کی سرکشی بہت بڑھ چکی تھی تو آپ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اب اس کی سرکشی بڑھ گئی ہے اور یا اللہ تو اس کو غرق کر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر غرق کر دیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جب غرق ہونے لگا تو پھر کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن چونکہ موت اب سامنے آ چکی تھی، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے تو سرکش رہا ہے، تو اب ایسا ہوگا کہ ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، وہ لوگوں کے لیے عبرت ہوگا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ فرمایا. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. باقی اقوام کی بنسبت ان کا معاملہ ذرا مختلف تھا. باقی اقوام کے پاس جب عذاب آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر غرق ہو جاتے تھے. اس قوم نے عذاب کو دیکھنے کے بعد رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں نجات دی. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. کہ لوگوں تمہارے پاس نبی ایک حق بات لے کر آ چکے ہیں اپنے رب کی طرف سے. تو اب ہمارے پاس دو اختیارات ہیں، یا تو اس کی بات کو مانو اپنے اختیار سے اور کامیاب ہو جاؤ گے، یا پھر اس کی بات کو نہ مانو اپنے اختیار سے، اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارا نہ ماننا اس کا وبال بھی تمہیں پہ پڑے گا. مانو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، نہیں مانو گے اس کا نقصان تمہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ساری باتیں کھول کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.